پھر ہے جی ہمارے پاس آیا نمبر 117، بدیع السماواتی والارض، بدیع ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کا، واذا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو ہو جاتا ہے۔ اب بدیع بعد دال عین سے ہے، بغیر مادے اور نمونے کے پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، اور اس سے ایسا موجد مراد ہے جو حقیقی معنی میں پیدا کرنے والا اور ایجاد کرنے والا ہے، جسے کسی آلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی ایسے جو ہے نا، ظاہر ہے ایک انسان کو جب کریٹ کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کے کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، جسے آپ سمجھ لیں کہ جو وہ ایلیمنٹس ہیں، وہ جو مسالہ ہے یا وہ بنانے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی استاد کا، مینٹور کا، کسی ٹیچر کا کہ کوئی اسے آ کے گائیڈ کرے، ٹھیک ہے؟ وہ بغیر نمونے کے ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے، زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے اسی نے پیدا کی ہے۔ پھر اس میں آپ کے سامنے قضا ہے، قاف ضاد اور یا، اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، اس نے پورا کیا، اس نے خواہش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی کیا بتایا گیا کہ ازلی اور ابدی ہے، اس نے تمام جو موجودات ہیں دنیا میں ان کو ایجاد کیا ہے، زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے کو بالکل نئے سرے سے بغیر نمونے اور بغیر مادے کے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے یہ بہت آسان ہے، کیونکہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کام اس کے ہو جا کہنے سے ہو جاتا ہے، کن کی دیر ہے بس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایسی کوئی قدرت نہیں، بلکہ وہ نہ تو دشمنوں پہ غلبہ پا سکے اور نہ ان کے ہاتھ سے اپنی جان بچا سکے۔ ایسا مجبور پرسن جو ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ زمین و آسمان کو بغیر کسی پریویس نمونے اور بغیر کسی پریویس ماڈل کے، بغیر کسی پریویس نمونے کے بہترین اور مضبوط ترین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے رب ہونے سے، جبکہ وہ پہلی بار نہیں تھے، مطلب کہ پہلے نہیں تھے، زمین و آسمان اس سے پہلے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بدیع ہونے کا احساس دلایا ہے، شعور دلایا ہے انسانوں کو کہ آسمان اور زمین کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی پیدا کیا، اسی لیے شروع ہو رہا ہے نا، بدیع السماواتی والارض۔ تو یہ کس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ ایسا پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال، بغیر کسی سابقہ ماڈل کے پیدا کیا ہے، جس طرح اس نے مسیح علیہ السلام کو بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ بات اس طرف بھی نکل جاتی ہے کہ بدعت جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ بہترین بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، اور بہترین ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی ایجادات کرنا ہے، نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اسے صحیح مسلم 2005 میں روایت کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو کائنات کی ہر چیز اس کی اطاعت گزار ہے، کسی کو اس کے سامنے انکار کی جرت نہیں، کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسے اولاد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے اولاد بنانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سارے احکامات میں حکمت ہے، جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی کام کا کن کہنے سے کہ وہ ہو جائے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کے اگر نہ کرنے کا ارادہ کرے تو وہ نہیں ہوگی۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہمیں سورہ یاسین میں آیت نمبر 82 میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔